بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجل الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. ذکر تھا حضرت لقمان علیہ السلام کا جو اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے. یہ پورا رکوع ان کی نصیحتوں کے بارے میں ہے، لیکن اللہ پاک نے درمیان میں 2 آیتیں نازل فرمائی. یہ حضرت لقمان کی نصیحت نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا ہی حکم ہے، اور اس میں والدین کے حقوق کی طرف اللہ پاک نے توجہ دلائی ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے بڑا تاکیدی حکم دیا ہے. کوئی بھی انسان والدین کے بغیر دنیا میں نہیں آتا. والدین ہی سبب بنتے ہیں دنیا میں آنے کے. پھر جب دنیا میں آتا ہے تو اگر والدین اسے نہ سنبھالے، ماں دودھ نہ پلائے، باپ تربیت نہ کرے، پیار نہ دے، شفقت نہ دے، وہ بچہ جوان کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں اپنے ماؤں کے پیٹ سے نکالا ہے اس حال میں کہ تم کچھ بھی جانتے نہیں تھے، اب تو ماشاءاللہ تم سب کچھ جانتے ہو. یہ ماں باپ کی مہربانی ہے نا. تو پھر حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو احسان کرے پھر اس کے احسان کا بدلہ بھی دینا چاہیے نا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو، یا اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے میری تربیت فرمائی ہے اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما. اور یہ جو آخر میں آپ دعا پڑھتے ہیں نا نماز کی آخر میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے. ایک بزرگ کا قول ہے اس میں آیت میں آیا نا انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. وہ فرماتے ہیں جس نے 5 وقت نماز پڑھی اس نے رب کا شکر ادا کیا، اور جس نے نماز میں یہ دعا مانگی اس نے والدین کا شکر ادا کیا. یہ بھی مسئلہ سمجھ لو. یہ دعا ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. کوئی بھی دعا قرآن پاک کی ہو وہ تم نماز میں مانگ سکتے ہو، یہ ضروری نہیں. لیکن یہ بڑی جامع دعا ہے، اس لیے سبھی یہی دعا مانگتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھ لو، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نبیوں کا بڑا مرتبہ ہے، نبیوں کی بڑی شان ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن نبی بھی ماں باپ کے ذریعے ہی آتے ہیں، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کی اور سوائے آدم علیہ السلام کے. رب نے اپنی قدرت دکھائی ہے. آدم علیہ السلام کے نہ باپ نہ ماں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ماں ہے. اور یہ بھی رب کی شان دیکھو، اگر اللہ کا نبی بغیر باپ کے پیدا ہو وہ معصوم ہے، اور اس نبی کے بغیر کوئی باپ کے پیدا ہو ولد الزنا ہے نا. اور محلے میں ایک نوجوان بیٹی، ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا، بیٹا اس کے ہاں ہو گیا، تو کیا آپ محلے والے کہیں گے؟ اور یہ یہودیوں نے مریم کے بارے میں کہا تھا انا لک ھذا. یہ تو حضرت مریم کے بارے میں ذکر کیا ہے زکریا علیہ السلام نے کہ تیری شادی نہیں ہوئی، تیرے ماں باپ اچھے تھے، نیک تھے، بیٹا کہاں سے آیا؟ بڑے تعجب کی بات ہے نا.
سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم پر اعتراض کرنے والے یہودی تھے۔ حضرت مریم کو اجازت نہیں تھی بولنے کی، انہوں نے اشارہ کر دیا، بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا کہ مجھ سے نہ پوچھو میں کہاں سے لائی ہوں، اس سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے۔ یہودی کہنے لگے کل کا بچہ ہے، ابھی بنگھوڑے میں ہے، کیسے بات کر سکتا ہے؟ بچہ خدا کا پیغمبر تھا، اسے بڑی غیرت آئی کہ میری نبوت پر حملہ ہے، وہ بچہ بنگھوڑے میں بول اٹھا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یکن جبارا شقیا او کما قال اللہ تعالی۔ اتنا لمبا خطبہ دے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سارے عقائد کو ہی تباہ و برباد کر دیا۔ کل جب حضرت عیسیٰ 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمائیں گے، یہ یہودی کہیں گے یہ تو ماں کا باپ کا نہیں ہے، عیسائی کہیں گے یہ خدا کا بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے دن ہی فرما دی، نہیں عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں ابن اللہ نہیں ہوں، اللہ اولاد سے پاک ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، میں خدا کا بیٹا نہیں، میں خدا کا بندہ ہوں۔ اور رب نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، آتانی الکتاب، رب نے مجھے کتاب دی ہے انجیل، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پنگھوڑے میں پیغمبر کو اس بات کا علم ہے کہ میں نبوت لے کر آیا ہوں۔ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور رب نے مجھے حکم دیا ہے عیسیٰ جب تک زندہ رہے عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا۔ اللہ اکبر، یہ پہلی خدمت ہے ماں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی ماں کی خدمت کی کہ تہمت سے بچایا۔ تہمت لگ گئی، بغیر باپ کے بیٹا لائی، بیٹا بول اٹھا نہیں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو بچے کا پنگھوڑے میں بولنا یہ بہت بڑا کمال ہے، اور آدم کی اولاد میں سے 4 بچے پنگھوڑے میں جنہوں نے بات کی ہے، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے یا مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ بہت صحابہ کرام ہیں۔ جب مقام ابوا کے قریب سے آپ گزرے نا، مقام ابوا جہاں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سارے جہان کو امن دینے والی، سارے جہان میں ایمان تقسیم کرنے والی، دونوں جہانوں کے سردار کو جس نے اپنے شکم پاک میں رکھا ہے، ابھی تک وہ ایک فرقہ ہے جو حضرت آمنہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہے، وہ مشرکہ تھی۔ میں پوچھتا ہوں کہ قیمتی موتی ہو نا، قیمتی موتی تو آپ جوتے میں اس کو رکھیں گے؟ یہ در یتیم آ رہا ہے، رب نے اس کے لیے اتنے اہتمام، اتنے انتظامات فرمائے ہیں کہ حضور کے باپ دادا پر دادا میں کوئی بھی مشرک نہیں ہوا اور کوئی بھی بدکار نہیں ہوا۔ یہ حضور نے خود گواہی دی ہے، خود شہادت دی ہے۔ تو آپ نے صحابہ کو فرمایا تم ادھر ٹھہر جاؤ، سب رک جاؤ۔ چند صحابوں کو لے کر حضور مزار پر تشریف لے گئے۔ بڑی مدت کے بعد پہلے رب سے اجازت مانگی، اللہ کریم مجھے اجازت ہے میں اپنی اماں جی کی مزار کی زیارت کر لوں؟ شوق ہے نا دل میں۔ پتہ چلا کہ والدین اگر دنیا سے چلے جائیں پھر بھی ان کے حقوق ہیں، زندگی میں ہی نہیں صرف مرنے کے بعد بھی حقوق ہیں۔
اور سب سے بڑا حق تو یہ ہے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، والدین کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اور یہ دعائے مغفرت ان کے درجے کو بڑھاتی ہے، اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور دوسرا، جو والدین کے رشتہ دار ہیں، تعلق دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جنگل میں جا رہے تھے سواری پر سوار ہو کر، سر مبارک پر عمامہ شریف باندھا ہوا ہے۔ آپ نے ایک بدو دیکھا کھیت میں کام کر رہا ہے، آپ رک گئے، سواری سے اتر آئے، فرمایا تو میرے والد عمر کا دوست نہیں ہے؟ پہچان لیا۔ انہوں نے کہا جی میں بہت جاتا تھا مدینہ پاک حضرت عمر کے پاس، میرے بڑے گہرے دوست تھے۔ حضرت عمر کے صاحبزادے بات کر رہے ہیں، پہچان لیا، اپنے والد کے دوست کو پہچان لیا۔ وہ بدو ہے دیہات میں رہنے والا، آپ نے اپنا عمامہ مبارک اتار کر اس کے سر پر رکھا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے عرب میں، اور صوفی یہاں کے یہاں بھی بڑا اعزاز ہے۔ جس کو خلافت عطا فرماتے ہیں اپنی ٹوپی اتار کر اس کے سر پر رکھتے ہیں، تو میرا نائب بن گیا ہے، اور رکھتے اس وقت ہے جب وہ 100% نمبر لے لیتا ہے، کھوٹے کے سر پر نہیں رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے سب سے پہلی تو اس کی یہ عزت فرمائی کہ اپنا عمامہ اتار کر اپنے باپ کے دوست کے سر پر رکھا، یہی کافی تھا۔ تو پھر سواری بھی تحفے کے طور پر دے دی، فرمایا چونکہ میرے والد، یعنی مقصد یہ ہے کہ میں اپنے باپ کی روح کو خوش کرنا چاہتا ہوں، اور دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بکری ذبح فرماتے اور اس کا گوشت تقسیم فرماتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سہیلیاں جو باقی تھیں زندہ تھیں ان کے گھروں میں ضرور بھیجتے کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ نے میری خدمت کی ہے۔ اللہ اللہ دوستو، جاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، غار حراء کی زیارت کرتے ہو، کتنا مشکل سے آدمی چڑھتا ہے۔ اس غار میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کے لیے کھانا لے کر جایا کرتے۔ مرد کے لیے چڑھنا بڑا مشکل ہے، صنف نازک کیسے چڑھے، لیکن ایک شوق ہے خدمت کا۔ ایک دفعہ کھانا لا رہی تھی مکہ مکرمہ سے حضور کے لیے، آپ کئی ماہ وہاں قیام فرماتے غار حراء میں، رب کی بندگی کرتے، تو جبریل امین پہلے آ گئے، ابھی تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ نہیں پہنچی۔ یہ تو زوجہ محترمہ ہے نا، تو ماں باپ کا حق تو اس سے بڑا زیادہ ہے۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ وہ خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہیں، ان کے پاس برتن ہے، برتن میں آپ کے لیے کھانا ہے، رب نے مجھے بھیجا ہے کہ جا جبریل میری طرف سے خدیجۃ الکبریٰ کو سلام پہنچا کے۔ اللہ پاک بڑا لاجپال اور کریم ہے، اس سے بڑا لاجپال کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی کریم نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا تم ادھر رک جاؤ، چند میرے ساتھ چلو، اجازت مل گئی، زیارت کرو اپنی والدہ کے مزار کی۔ وہاں جا کر حضور اتنا روئے کہ ساتھ والے بھی رونے لگ گئے۔ جو میدان کا آدمی ہو اس کی آنکھ سے آنسو کا نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ تو بڑے قوی دل تھے، بڑے جرأت والے، بڑے بہادر، اور صحابہ کرام تو تلواروں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، لیکن اس وقت سب کے پسینے چھوٹ گئے۔ حضرت آمنہ کی جب یاد آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا گریہ طاری ہوا۔ یہ تو حقیقی والدہ ہے نا، وہ والدہ جس نے گود میں لیا ہے، وہ والدہ جس نے اپنا شیر پلایا ہے، اپنے پستان اللہ کو، 2 نہریں رب نے بچے کے لیے جاری فرمائی ہیں۔ یہ خون جگر ماں پلاتی ہے بچے کو سینے سے لگا کر۔ جارانہ ایک مقام ہے، جنگ ختم ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اونٹ ذبح کرائے اور گوشت تقسیم فرمایا۔ آپ گوشت تقسیم فرما رہے تھے، ایک خاتون آ گئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوپر چادر اوڑھی تھی نا، فوراً اس کو اتار کر نیچے بچھا دیا، فرمایا اس پر بیٹھو، چادر پر بیٹھو۔ وہ حضور کی چادر کتنی قیمتی ہوگی، بچھا دی نا، اس خاتون کو اوپر بٹھایا۔ بعض صحابہ جو اجنبی تھے انہوں نے پوچھا یہ کون ہے جس کا اتنا احترام اللہ کا نبی فرما رہا ہے، جس کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، لامکان کی خلوتیں جس کا انتظار کرتی ہیں، حوران خلد جس کی ایک دید کے لیے ترستی ہیں، وہ پاک پیغمبر اپنی چادر بچھا رہا ہے۔ انہیں بتایا گیا یہ حلیمہ سعدیہ جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا، صرف دودھ پلایا ہے، 2-3 سال خدمت کی ہے۔ ارے حلیمہ بڑی تو نے توقیر پائی، حلیمہ کہ ہے تو محمد کی دائی ہے۔ کتنی دائیاں مکہ مکرمہ میں آئی بچے کو لینے کے لیے، کسی کا نام تاریخ نے یاد نہیں رکھا، حلیمہ کا نام ہر مومن کے سینے پر لکھا ہوا، اور ہر گھر میں، دوسرے گھر میں، ہر محلے میں کوئی نہ کوئی حلیمہ ہے، حلیمہ نہیں تو سعدیہ ضرور ہے۔ یہ حلیمہ اور سعدیہ کدھر سے آ گئی؟ وہ دودھ پلا کر عزت پا گئی، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں نے پڑھی ہے، یہ تو ایک واقعہ ہے، ایک حدیث ہے، ایک دوسری حدیث جس میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کے لیے چادر کا ایک حصہ بچھا دیا جس پر وہ بیٹھ گئی، اور پھر حضور کے رضائی باپ آئے، یعنی حلیمہ کے شوہر آئے، دوسرا حصہ حضور نے ان کو بچھا دیا۔ پھر حضور کے رضائی بھائی آئے، اس بھائی کے لیے حضور کھڑے ہو گئے اور انہیں اپنے بالکل قریب سامنے بٹھا لیا، یعنی پوری فیملی کا حضور کتنا احترام کر کے ہمیں سبق دے رہے ہیں۔ میں رضائی ماں باپ کی عزت کرتا ہوں، تم حقیقی ماں باپ کو نہیں پوچھتے بڑھاپے میں۔ اور یہ یاد رکھنا میرے عزیز بچوں، نوجوانوں، یاد رکھنا، اگر چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں تمہاری اولاد عزت کرے، خدمت کرے، تم بھی اپنے ماں باپ کی عزت خدمت کر لو۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی جزا دنیا میں دی جاتی ہے۔ والدین دنیا سے چلے جائیں تو ان کی قبر پر جاؤ، یہ ان کا حق ہے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق قبر والا مر کر مٹی میں مل نہیں جاتا، اسے برزخی زندگی، کم از کم برزخی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اور قبر پر جو آ گئے، حضور نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، جی پتھروں کو تو سلام نہیں نہ کیا جاتا، مٹی کے ڈھیر کو سلام نہیں کیا جاتا، کوئی سننے والا ہے تبھی سلام کیا جاتا ہے، اور قبر والا سلام سنتا ہے، جواب دیتا ہے، اور آنے والے کو پہچانتا ہے، اور پاس بیٹھ جائے تو مانوس ہوتا ہے کہ میرا بیٹا آیا، میرا بھائی آیا، میرا دوست آیا، میرا مرید آیا، بیٹھ گیا، کیا چاہتا ہے؟ ہمارے مردے وہ نہیں ہیں جو مٹ گئے، نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس گھر سے اٹھے اس گھر میں چلے گئے۔ یہ جہان الگ ہے، وہ جہان الگ ہے، اس کی ہمیں خبر نہیں، جنہیں خبر ہوتی ہے وہ آ کر بتاتے نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے سارا کچھ بتایا ہے، جو دیکھ کر آتے، سب پر نظر ہے سرکار کی۔ تو والدین کی قبر پر جانا، اور جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے، جمعے کے دن جو آدمی اپنے والدین کی قبر پر جائے یا والدین میں سے کسی ایک کی قبر پر جائے، اسے 2 انعام ملتے ہیں۔ غفر اللہ، پہلا تو یہ کہ اس کے صغیرہ سب گناہ معاف ہو جائے، بڑا آسان نسخہ ہے، صغیرہ گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، اس نے اگر زندگی میں دل آزاری بھی والدین کی ہے نا، اب مرنے کے بعد قبر پر جاتا رہے، جمعے کے دن اللہ تعالیٰ اسے ماں باپ کے فرما برداروں میں لکھ دے گا، تلافی فرما دے گا، ایصال ثواب کرے۔ اور یہ یاد رکھنا، یہ قبروں پر موم بتی نہ جلانا، آگ قبر سے دور رکھنا، قبر پر چراغ بھی نہیں جلانا، اس میں بھی آگ ہے۔ البتہ پھولوں کی پتیاں آپ نچھاور کر سکتے ہیں، خوشبو ہے، ویسے عطر قبر پر آپ لگا سکتے ہیں خوشبو کے لیے، جی جانے والے مستفید ہوتے ہیں، اور خوشبو تو حضور کو ویسے بھی پسند تھی نا۔
اللہ اکبر. کچھ کام ہم نے آج خود کیے ہیں، اس کے ہم ذمہ دار ہیں. اے قبر پر غلاف چڑھانا، یہ ہم نے کام کیا ہے، ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ قبر پر غلاف چڑھاؤ. اور پھر کس طرح چلاتے ہیں؟ وہ جی چاروں کونے پکڑے ہوئے ہیں، آگے ڈھولکی بجتی جا رہی ہے، لوگ اس میں پیسے ڈال رہے ہیں، پورے بازار میں شور مچ رہا ہے، جی غلاف جا رہا ہے، غلاف جا رہا ہے. یہ کیسی بدعت ہے، اور اس کا شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا. نبی پاک نے، صحابہ نے، کسی نے یہ کام نہیں کیا. اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسا کام کیوں کیا جائے جس کا فائدہ بھی نہ ہو، فضیلت بھی نہ ہو، ثواب بھی نہ ہو، اجر بھی نہ ہو؟ ہم خواہ مخواہ شور مچائے پھر رہے ہیں. کام کرنے والا کرنا چاہیے کہ دعائے مغفرت کرنی چاہیے میت کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا میری والدہ اگر زندہ ہوتی نا اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور وہ مجھے کہتی یا محمد، آئے یادیں تو آتی ہیں نا بھائی، کمی محسوس ہوتی ہے. دونوں جہانوں کا مالک ہے، پھر بھی ماں کی کمی محسوس کر رہے. میری ماں مجھے پکارے یا محمد، فرمایا میں نماز میں کہوں گا لبیک یا اے میری مما میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، وہ ضرور بتانا چاہتا ہوں. ماں باپ کے حقوق تو آج میں تھوڑے وقت میں سارے نہیں بتا سکتا نا. ان کی دل آزاری نہیں کرنی، فرما برداری کرنی ہے، خدمت کرنی ہے. اللہ کے نبی نے یہاں تک والدین کو اختیار دیا ہے، فرمایا اگر والدین تجھے کہے گھر سے نکل جا، نکل جا. اولاد کی کیا حیثیت ہے والدین کے سامنے؟ حدیث سمجھ گئے ہو؟ رسول پاک نے فرمایا اگر والدین تجھے کہیں گھر سے نکل جا، گھر سے نکل جا. کہیں دکان کی چابی مجھے دے دے، فوراً دے دو، اب جی تمہاری ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جن کا میں نے بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا، شادی ہو گئی. شادی اب لفظ استعمال ہوتا ہے جہاں بینڈ باجے ہوں، جہاں میرج ہال ہو، جہاں فضول خرچیاں ہوں، جہاں پیسے ضائع کیے جائیں، جہاں نمود و نمائش ہو. پہلے حضور کے زمانے میں صرف نکاح ہوتا تھا. یہ ہم نے سارا کچھ بنایا ہے، اور اب صرف کو درد ہے، اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے. سارا کچھ بنا کر نا اب پریشان ہیں، کیا کریں؟ ہے میرے اللہ، 5 منٹ لگتے نکاح پر. مولوی صاحب کلمے پڑھائیں نہ پڑھائیں، ایجاب قبول کرا دیں، گواہ کی موجودگی میں مار مقرر ہو جائے، نکاح ہو گیا. 5 منٹ کا کام تھا، ہم نے 3 دنوں میں تقسیم کر دیا. 5 منٹ پر 500 لگتا ہے، امام کو دے دو، خوش ہو گیا. ہم نے 5 لاکھ پر بھی اکتفا نہیں کی، کوئی 50 لاکھ کو پہنچ گئے. یہ ہماری اپنی غلطی ہے نا، شریعت نے تو ہمیں پابند نہیں کیا. یہ مہندی کی رسم، اس سے بڑا گناہ کا کام کوئی نہیں. لیکن کوئی منع نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، سب آزاد ہیں. جس میں غیر محرم نوجوان، غیر محرم نوجوان بچیاں بچے، ان کا اختلاط ہو، مووی بن رہی ہو، فلمیں بن رہی ہوں، یہ کیا انسانیت ہے؟ اس سے تو جانور بہتر ہے جنہوں نے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی ہے. تو انسان ہو کر رب کی نافرمانی کر رہا ہے. رب نے تجھے پیسہ اس لیے دیا ہے کہ فیشن پر لگا. دلہن کو بنایا سنوارا جا رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں جہاں بناتے ہیں جی؟ بیوٹی. وہاں دلہن بن رہی ہے، رب نے جو بنا کر بھیجی ہے وہ پسند نہیں ہے، اب بن رہی ہے. اور گدھے کو سونے کا ہار پہنا دو تو وہ گدھا ہی رہے گا نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ اور بھینس کے گالے میں ہار ڈال دو نا تو بھینس ہی ہے، وہ تو پھر بھی دودھ دیتی ہے، کسی کام کی ہے. میں کہتا مرغی پھر بھی انڈا دیتی ہے، کسی کام کی ہے. یہ جانور 2 ٹانگوں والا کس کام کا ہے؟ جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں، آنکھوں میں حیا نہیں ہے. وہ بچیاں کیوں نہیں کہتی کہ ہمیں کیوں ذلیل کرتے ہو؟
نکاح پڑھا اور مجھے رخصت کر دو، جس طرح رسول اللہ نے فاطمہ الزہرا کو رخصت کیا ہے۔ یہاں سنتیں بتاتے ہو کہ اوپر کرو اوپر کرو، مسواک رکھو، یہ سنت نہیں بتاتے کہ نبی نے اپنی صاحبزادی صاحبہ کو کیسے رخصت کیا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے رسول کا خاتون جنت کی شادی پر 1 درہم بھی خرچ نہیں ہوا ہے۔ علی سے فرمایا علی تیرے پاس کچھ ہے؟ جی میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس زرہ ہے۔ فرمایا زرہ بیچ دو، زرہ بیچ دی۔ فرمایا اس کا بچھونا لاؤ، اس کا پیالہ لاؤ، چکی لاؤ، یہ چیز لاؤ، وہ چیز لاؤ۔ وہ آ گئی، فرمایا گھر میں رکھ دو۔ اور پتہ ہے زرہ کس نے خریدی؟ عثمان غنی نے خریدی۔ یہ فاطمہ کا جہیز تیار ہو رہا ہے عثمان غنی کے ہاتھ سے۔ یہ نہ کہنا کہ زرہ کے پیسے لیے تھے، پیسے لیے تھے، دیے تھے، لیکن زرہ پھر واپس بھی تو کر دی تھی نا۔ شادی کے بعد عثمان غنی نے زرہ پھر واپس کر دی۔ علی یہ جہاد کا کہا، پیسے جو خرچ ہو گئے وہ میں واپس نہیں لیتا، زرہ بھی تم لے لو، پیسے بھی تم لے لو۔ اس لیے عثمان کو غنی کہتے ہیں۔ علی اور عثمان بھائی بھائی ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں ڈال سکتا۔ وہ بھی رسول اللہ کا داماد ہے، یہ بھی رسول اللہ کا داماد ہے، بلکہ علی اکلا داماد ہے، عثمان دوہرا داماد ہے۔ دوہرا داماد ہونے کی وجہ سے ذو النورین کہلاتا ہے، 2 نوروں والا۔ اور جب دوسری صاحبزادی کا بھی انتقال ہو گیا 2 سن ہجری میں بدر کے موقع پر، عثمان غنی بڑے غمزدہ ہو گئے کہ میرا بارگاہ نبوت سے وہ تعلق نہیں رہا جو پہلے تھا۔ نبی پاک نے فرمایا عثمان تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی اور میں سب کا نکاح یکے بعد دیگرے تیرے ساتھ کرتا۔ اتنی عزت عطا فرمائی، اتنی عزت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ حقوق ہیں جناب والا، سمجھنے والے۔ دعائے مغفرت کرنا، ایصال ثواب کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور ان کی نافرمانی۔ ہاں میں حضرت عبداللہ ابن کی بات بتانے لگا تھا آپ کو، حدیث پاک ہے، بات نہیں حدیث ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ عمر میرا بیٹا، اس نے یہ نکاح کیا ہے اور مجھے یہ بہو پسند نہیں ہے، میں نے بیٹے سے کہا ہے کہ طلاق دے دے، یہ نہیں دیتا۔ رسول پاک نے فرمایا عبداللہ طلاق دے دے، طلاق حضور نے دلوا دی ہے۔ یہ تو والدین کے اولاد پر حقوق ہیں، کچھ اولاد کے بھی والدین پر حقوق ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ قرآن میں پڑھ کر تجھے سناتا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ یہ بیٹے کا حق ہے، کیوں بیٹے کو حق سے محروم کیا جائے؟ نہ والدین کو ان کے حق سے محروم کری اولاد، اور نہ والدین اولاد کے حق سے ان کو محروم کرے۔ یہ سب حقوق برابر چلتے رہے، پھر دین کا نظام استوار رہتا ہے۔ جہاں بھی کمی بیشی ہوگی توازن نہیں رہے گا۔ دیکھو نا اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر، اس میں اسماعیل علیہ السلام سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن دنیا کو حضرت ابراہیم نے بتا دیا کہ بیٹے کا حق ہے، اور مجھے پتا ہے میں دنیا کو بتاؤں گا کہ میرا فرزند ہے، میری گود میں تربیت اس نے پائی ہے، انشاءاللہ یہ اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار رہے گا، یہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، جب پوچھنا فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جی جس کا حکم ملا ہے کر گزرو، میری گردن حاضر ہے۔ پسرے خلیل کی سیکھ ادا جو ہے ذبح ہونے کی آرزو، کہ چھری رکے تو رکے، نہ سرکنے پائے تیرا گلو۔ چھری رک جائے تو الگ بات ہے، تو اپنی گردن پیش کر دے۔ اقبال بھی بول اٹھا نا،
یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تم اپنے بیٹے کو سکولوں میں کالجوں میں بھیجو، لیکن کل بڑھاپے میں بیٹا تیری بات تک نہیں سنے گا، یاد رکھنا۔ انہیں دین پڑھاؤ، انہیں اچھی مجلس میں لے جاؤ، علماء کی بزرگوں کی صحبت میں رہیں تاکہ ان کی تربیت ہو اور انہیں پتہ چلو کہ میرا رب اور میرا رسول مجھے کیا کہتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ اکبر۔ دین پڑھنے والے آنکھیں ان کی روشن ہو جاتی ہیں۔ جس نے دین نہیں پڑھا، قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کیا، میرے نزدیک وہ اندھا ہے، دل کا اندھا ہے۔ اور دل کی آنکھ یہ تو غیب تک پہنچتی ہے۔ یہ آنکھ جو ہے نا، جسے ہم بصارت کہتے ہیں، یہ محسوسات کو دیکھتی ہے۔ جو دل کی آنکھ ہے اسے بصیرت کہتے ہیں۔ بصیرت بھی، فراست بھی، وہ غیب تک پہنچتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کے دل کی آنکھ جب نکلتی ہے تیرے سینے تک پہنچ جاتی ہے، اس سے بڑھ ڈر۔ یہ جو میں نے رکوع شروع کیا ہے نا کہ ہم نے والدین کے بارے میں انسان کو بڑا تاکیدی حکم دیا ہے، تو میں حق تو نہیں اس موضوع کا ادا کر سکا اس لیے کہ وقت تھوڑا ہے، ورنہ اس کے مواد میرے پاس بہت زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی ہمشیرہ صاحبہ، ان کی والدہ الگ گئے، حضرت عائشہ کی والدہ الگ گئے رضی اللہ عنہما۔ حضرت اسماء کی والدہ مشرکہ تھی، اس وقت کی بات ہے، یہ مدینہ پاک ہجرت کر کے چلی گئی، تو یہ اپنے بیٹی سے ملنے کے لیے مکہ سے مدینہ پاک گئی۔ یہ ماں ہے بیٹی سے ملنے کے لیے۔ یہ بھی حق ہے اولاد کا کہ اولاد کی ملاقات کے لیے والدین جائیں، اولاد والدین کی زیارت کے لیے جائیں۔ جی تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے، صرف والدین ہی یہ نہ سمجھے کہ میرا حق ہے، میرا حق ہے، نہیں، تیرا بھی حق ہے، تیری اولاد کا بھی تجھ پر حق ہے، وہ بھی ادا کر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت اسماء بنت ابی بکر جب والدہ آئی نا تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میری اماں آئی ہے مشرکہ، چاہتی ہے کہ میں اس کی کوئی خدمت کروں لیکن مشرک ہے۔ رسول پاک نے فرمایا اگرچہ مشرک ہے اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، تیری ماں ہے، ضرور خدمت کر۔ میرے نبی کی تعلیم تو دیکھو، موتی پر ہو کر رکھے رسول نے، کاش یہ ہار تم بھی اپنے گلے کی زینت بناؤ، بڑا حسن پیدا ہو۔ کہاں کہاں سے ڈھونڈ کر لاتی ہو، سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ بھی آپ کو سناؤں تو پھر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ بہت مجھے اسی سے ملتا جلتا واقعہ بڑا پیارا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، جن کا نکاح حبشہ میں ہوا تھا، نجاشی نے حضور کی طرف سے نکاح کرایا تھا۔ یہ ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی، ان کے شوہر وہاں فوت ہو گئے، حضور نے پیغام بھیجا کہ اس کا نکاح میرے ساتھ کرو، ام حبیبہ کا۔ مہر بھی نجاشی نے دیا ہے اور 400 دینار دیا ہے، اور بڑی قیمت بن جاتی ہے۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ ابو سفیان کی۔ کس کی بہن ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ کی۔ امیر معاویہ کی بہن حضور کے ازواج مطہرات میں سے ہے۔ سینہ صاف کر لے، سینہ اور سینہ صاف کر لے، یہ صحابی رسول ہے۔ کبھی ذہن میں دماغ میں کسی صحابی کے بارے کوئی میل کدورت نہ رکھنا ورنہ ایمان ختم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی صحابی، اللہ اللہ فی صحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ لا تتخذوا مغارضا من بعدی، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنا لینا جس طرح مودودی صاحب نے بنا لیا ہے۔ خلافت و ملوکیت پڑھ کر دیکھ لے۔ تو حضرت ام حبیبہ کی ملاقات کے لیے ان کے والد مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک گئے، اور اس زمانے میں سفر بھی تو ایسے نہیں تھے نا جیسے آج کل ہوتے ہیں، کتنے دنوں کے بعد پہنچے۔ تو جس حجرے میں آپ تشریف فرما تھی ام حبیبہ،
وہاں حضور کا بستر بچھا ہوا تھا. بستر کیا تھا جی؟ چمڑے کا گدا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہے. یہ آپ کا بستر تھا دونوں جہانوں کا. گھر میں اور کوئی چیز نہیں تھی. اس زمانے میں چارپائی اور یہ کرسیاں وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. زمین خالی پر اہل عرب بیٹھنے کے عادی تھے. حضور بھی خالی زمین پر پشت زمین پر بیٹھ جاتے تھے. ابو سفیان اس گدے پر بیٹھنا چاہتا تھا. اور سردار ہے، عرب کا سردار ہے. کیا کرنا چاہیے آپ بتائیں؟ مہمان ہے، باپ ہے، قبیلے کا سردار ہے، دور کا سفر کر کے آیا ہے، پیار لے کر آیا ہے، بیٹھنے دینا. ام حبیبہ نے فوراً گدا اٹھا لیا، کہا نیچے بیٹھو. ام حبیبہ یہ کیا کیا تم نے؟ بھائی بات سن لے، تیرے دل میں اتر جائے اگر تو اس سے محفوظ رکھنا. ام حبیبہ کی بات چیت ہو رہی ہے بند کمرے میں ان کے والد کے ساتھ، جو دور سے آئے ہیں، مہمان ہیں، والد ہیں، محبت کے ساتھ آئے ہیں، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے آئے ہیں. ام حبیبہ نے گدے پر نہیں بیٹھنے دیا. ام حبیبہ کیا بات ہے، گدے کیوں اٹھا لیا ہے؟ ام حبیبہ نے بڑی جرأت کے ساتھ کہا ہے یہ گدا پاک ہے، تو ناپاک ہے. اس کو میں کہتا ہوں یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ وفاداری ہے، اسے وفا کہتے ہیں. نہیں پرواہ کی کون ہے سردار ہے، کون ہے میرا سردار، اللہ کا رسول ہے. فرمایا اس گدے پر تو نہیں بیٹھ سکتا. حالانکہ نجاست جسم کے ساتھ تو کوئی نہیں لگی ہوئی، لیکن رب نے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، یہ مسجد میں بھی قدم نہیں رکھ سکتے. میرے رسول کا گدا پاک ہے. میرے دوست مجھے بتانا ذرا، یہ ادب کا سبق چشتیوں نے دیا ہے، قادریوں نے دیا ہے، یہ بغداد سے آیا ہے کہ اجمیر سے آیا ہے؟ نہیں نہیں، یہ وہیں سے آیا ہے جہاں سے تیرا کلمہ طیبہ آیا ہے. ان پاک لوگوں نے، سن میری بات، ان پاک لوگوں نے، اجمیر والوں نے اس کو پالش کیا ہے، پالش کر کے تجھے دیا ہے. اب یہ چمکتا ہے، تیری آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں، ہوتی رہیں. اگر سورج کو چمگادڑ نہیں دیکھ سکتا تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ گر نبیند بروز شپرا چشم آفتاب راچے گناہ. یہ اندر گھس جاتا ہے بل میں، چھپ جاتا ہے، سورج نکلے، ڈوبتا ہے سورج تو یہ چمک جاتا ہے، پھر اڑنے لگ جاتا ہے. بھائی تیری اپنی دنیا ہے، سورج اگر نہ چڑھے تو دنیا پر تو اندھیرا اور قیامت آ جائے. اس لیے سورج کو چڑھنا چاہیے، تیری خیری ہے. ادب والے زندہ رہیں، ادب والے سلامت رہیں، کسی بے ادب کی بات پر توجہ نہ کرو. جی حجر اسود کو چومتے ہو کہ نہیں چومتے؟ کیوں چومتے ہو؟ کسی مولوی سے مجھے پوچھ کر بتانا حجر اسود کو کیوں چومتے ہو؟ یہی کہہ کر جنت سے آیا. میں کہ جنت سے تو شیطان بھی آیا ہے. جنت کہاں سے؟ شیطان کہاں رہتا تھا؟ رب نے کہاں سے اس کو نکالا ہے؟ تو جنت سے آنا یہ تو کوئی دلیل نہیں کہ اس کو بوسہ دیا جائے. کوئی بھی نہیں بتا سکتا. حضرت عمر بتا سکتے ہیں، حضرت عمر بتا سکتے ہیں. جب انہوں نے حجر اسود کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر کھڑے ہو گئے. فرمایا انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک. اے پتھر میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ مجھے نقصان دینے والا نہ نفع پہنچا سکتا ہے. اگر میں نے رسول پاک کو نہ دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. میرے نبی نے بوسہ دیا ہے، میں بھی دے رہا ہوں. معلوم ہوا تیرے سارے اعمال کا مرکزی نقطہ رسول پاک کی ذات ہے. وہی سب کچھ بتانے والے، سمجھانے والے ہیں. فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. رب تو نماز پڑھتا نہیں، وہ کہتا ہے نماز قائم کرو. یا اللہ کیسے قائم کرے؟ فرمایا میں نے حکم دے دیا ہے، سمجھنا ہے تو میرے حبیب کے پاس جاؤ.
میں نے حکم دے دیا ہے صلو نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو۔ یا اللہ کیسے قائم کریں؟ رسول پاک نے فرمایا میں پڑھتا ہوں مجھے دیکھ لو، بس اس طرح پڑھو۔ اب جب سجدے میں آپ جاتے ہیں نا، سجدے میں دیکھنا، یہ تکبیر تحریمہ کا وقت آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب نے تو ہاتھ نہیں اٹھائے، پھر باندھتے ہیں، رب تو نہیں باندھتے۔ رکوع میں جاتے ہو، رب کسے رکوع کرے؟ سجدے میں جاتے ہو، رب تو کس کو سجدہ کرے؟ بندے نے سجدہ کرنا ہے۔ یہ نماز کے جتنے ارکان ہیں سب رسول پاک کی اداؤں کا مجموعہ نماز ہے۔ آگے سمجھو بات ہے۔ اور جب سجدے میں کوئی آدمی جائے تم ایک طرف بیٹھ کر دیکھو، سر سے لے کر قدم تک وہ اسم محمد بنا ہوا ہے۔ یہ جگہ ہا بن جاتی ہے، یہ جگہ میم بن جاتی ہے، ایک یہ میم ہے، پاؤں دال کی طرح بن جاتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں ہو تو میرے نبی کا اسم پاک بن گیا۔ رب نے کہا اب تیرا سجدہ میں قبول ضرور کروں گا، تو میرے پاک محمد کی شان میں اپنے آپ کو تقسیم کر چکا ہے۔ اور اسی لیے نماز کے آخر میں کسی امت نے اپنے نبی پر درود نہیں بھیجا، اس نبی کی امت درود بھیجتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اس لیے درود بھیجتی ہے کہ آقا تیرا کرم ہے، تو نے ہی مجھے یہ سارا راستہ سمجھایا، سکھایا اور بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے عقیدے پر قائم رکھے۔